الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ کا کتاب التوحید میں درس رہے گا، جس میں باب نمبر 66 یعنی 66 کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن توحید کی حفاظت فرمانا اور شرک کے رستوں کو بند کرنا، جس کا ہم نے مختصر عنوان دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی مقام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جس طرح ہم ہر باب کے حوالے سے ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اس باب کی کتاب التوحید سے کیا مناسبت ہے، کہ اس سے پہلے مؤلف نے توحید کو ثابت کرنے کے حوالے سے ابواب کا ذکر کیا اور توحید کے منافی چیزوں کا ذکر کیا کہ توحید کے مخالف چیزیں کیا ہیں۔ تو اس کے بعد ان ابواب میں مؤلف جو ہے توحید کی حفاظت کے لیے مزید جن چیزوں کی ضرورت ہے اور شرک کے رستے بند کرنے کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے، چاہے وہ اعمال کے ہوں یا اقوال کے ہوں، تو ان سبھی چیزوں کا مؤلف ذکر کر رہا ہے کہ تاکہ توحید میں کسی طرح کا خلل پیدا نہ ہو۔ تو اس باب میں بھی ہم دیکھیں گے کہ توحید کی حفاظت کے لیے کیا رستہ دیا گیا ہے اور شرک سے بچنے کے لیے کیا اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک باب پڑھا تھا جس میں غلو کا بیان تھا کہ اکثر و بیشتر لوگوں کی گمراہی کا سبب جو ہے وہ اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوقات میں غلو کرنا، زیادتی کرنا، ان کی شان مرتبے کو بڑھا دینا، یہ چیز رہی ہے۔ تو یہ غلو اور زیادتی جو ہے اللہ کے بندوں میں جو کی جاتی ہے، اس میں اللہ کے نیک بندے بزرگ ولی بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی رسول بھی ہوتے ہیں، اللہ کی دوسری مخلوقات بعض اوقات فرشتے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو الوہیت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور ہم اگر اللہ کی مخلوقات میں دیکھتے ہیں تو سب سے عظیم ہستی ہمیں جو نظر آتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کا مقام اور مرتبہ نہ کہ صرف انسانوں میں ہی بلکہ اللہ کی ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور اونچا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم اس باب میں توحید کی حفاظت کے لیے اور شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے توحید کے تحفظ کے حوالے سے کیا تعلیمات دیں، بلکہ بذات خود اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقامات عطا کیے، اور یہ مقامات عطا کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت میں کیا آپ کا کوئی عمل دخل ہے۔ آج ہم یہ اہم ترین موضوع جاننا اور سیکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مقامات سے نوازا ہے، آپ کو کیا کیا دنیا آخرت کی فضیلتیں اور برتریاں اور بہتریاں عطا کی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی ایک جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا ذکر کیا، آپ کی صفات کو بیان کیا،
انہی صفات میں سورۃ توبہ کی آخری آیات میں سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یقیناً تمہارے پاس تم میں سے ہی وہ رسول آیا کہ جس کو ہر وہ چیز ناگوار ہے جس میں تمہیں مشقت ہو، تمہیں کوئی مشکل ہو، جو تمہاری خیر و بھلائی کی بڑی حرص اور کوشش کرتے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ بڑے ہی شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی تعریفیں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ بہت عظیم اخلاق و کردار پر فائز ہو، اور آپ کی جو کائنات کے لیے رحمت ہے اور جس انداز سے اللہ نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کا بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے انما انا رحمت مہدات، جس طرح کہ امام حاکم نے یہ روایت ذکر کی ہے اور اس کی سند کو امام ذہبی نے صحیح قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صرف تم لوگوں کے لیے ایک رحمت ہوں جسے تم کو اللہ نے تمہیں ایک ہدیہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر دی ہے۔ اور پھر آپ کے مقامات اللہ کے ہاں کیا ہیں کہ آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے، جس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، ولیکن صاحبکم خلیل اللہ۔ ایک روایت کے اندر یہاں پر یہ آتا ہے جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تمہارا ساتھی یعنی مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منزلت کو اللہ نے کس طرح اونچا کیا ہے کہ جس کا ذکر سورۃ الم نشرح میں بیان کرتے فرماتا اللہ تعالیٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر، آپ کا نام بلند کر دیا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اذکر الا ذکرت معی، کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ اے نبی علیہ السلام آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ شہادت کہ جس کے پڑھنے کے ساتھ اسلام میں آدمی داخل ہوتا ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ جب تک آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام آدم کی اولاد کے سردار ہیں، اشرف الخلق ہیں، سب سے پہلی وہ ہستی ہیں کہ جن سے قیامت کے دن قبر کھلے گی، اور سب سے پہلی وہ ہستی ہیں کہ جن کی قیامت کے دن شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام ہی کی وہ خصوصیت ہے کہ جو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رسول بن کر آئے ہیں۔ اسے آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے روز آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، وَأَوَّلُ مَنْ يُنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور سب سے پہلا وہ ہوں گا جس سے قبر کھلے گی، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے، ہر امت اپنی نبی کے پیچھے ہوگی کہ ان کی سفارش کرے، ان کی شفاعت کرے، اور ہر نبی ہی ان کی شفاعت سے معذرت کرے گا، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، ہاں یہ مقام اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ تو آپ شفاعت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ آپ ماتے ہیں فذلک یوم یبعثہ اللہ المقام المحمود، تو یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا
جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر ساری مخلوقات آپ کی تعریفیں کر رہی ہوگی۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت فرماتے ہیں، جس طرح کہ امام احمد کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، کہ میں محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرتے ہوئے دنیا کے لوگوں میں سے سب سے بہتر جو گروہ تھا اس میں سے چنا، اور ان دو بہتر گروہوں میں سے جو سب سے بہتر قبیلہ تھا اس کو چنا، اور اس قبیلے میں سب سے بہتر جو خاندان تھا، گھر تھا، اس گھر سے مجھ کو پیدا کیا۔ فَأَنَا خَيْرُكُمْ، تو میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں، وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا، اور اپنی ذات کے لحاظ سے بھی تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بے شمار ہے، لیکن ہم صرف آپ کے مقامات کہ جس میں آپ کو پوری دنیا آخرت میں آپ کو اللہ نے برتریاں اور مقامات دیے ہیں، ان چند چیزوں کا ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ عمر فاروق کو دیکھا آپ نے کہ تورات کے کچھ اوراق لیے بیٹھے پڑھ رہے تھے، تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، تو آپ فرمایا کہ لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ، کہ عمر میں تمہارے پاس یہ دین صحیح سلامت اور صاف ستھرا سچا لے کر آیا ہوں۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو جس موسیٰ کی لائی ہوئی تورات کو تم پڑھ رہے ہو، اس موسیٰ کو بھی میری اتباع کرنے کے سوا کچھ چارہ نہ ہوتا۔ اس لیے علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء ان میں سے جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتا، اس پر واجب ہوتا کہ وہ آپ پر ایمان لاتا، آپ کی اتباع کرتا، آپ کی مدد کرتا، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ہر نبی سے عہد لیا ہے، کیونکہ آپ ہی تمام انبیاء کے امام ہیں اور ان میں سب سے مقدم ہیں، اور سبھی کو حکم ہے کہ آپ کی اتباع کریں۔ اور پھر یہ فضیلتیں آخرت میں بھی، جنت کے حوالے سے انس بن مالک کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلنے کا کہوں گا تو جنت کا خازن پوچھے گا کہ آپ کون ہو، تو میں بتاؤں گا کہ میں محمد ہوں، تو کہے گا بک امرت الا افتح لاحد قبلک، کہ آپ ہی وہ ہستی ہو کہ جن کے بارے میں مجھے حکم ملا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولوں۔ اور پھر جنت میں وہ اعلیٰ مقام کہ جو کسی صرف ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے اللہ کی پوری مخلوقات میں سے، جس کو آپ نے وسیلہ کا نام دیا ہے، وہ مقام اسی ہستی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ جب تم آذان سنتے ہو تو آذان کا جواب دو، جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو، اور اس کے بعد آذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو، اور اس کے بعد میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو۔ پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ، کہ جنت میں ایک وہ مقام ہے کہ جو کسی اللہ کے ایک خاص بندے کو ملنے والا ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ ہوں گا۔ فَمَنْ سَأَلَ لِلْوَسِيلَةِ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، تو جو میرے لیے اس وسیلے کی دعا کرتا ہے، وہ وسیلہ طلب کرتا ہے، اللہ اس کے لیے میری شفاعت کو حلال کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن آدم سے لے کر آپ تک آنے والے تمام نبی اور رسول کھڑے ہوں گے۔ ترمذی کی صحیح حدیث میں آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ بغیر کسی فخر کے کہتا ہوں کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار میں ہوں گا۔ وبیدی لواء الحمد، اور میرے ہاتھ میں حمد کا وہ جھنڈا ہوگا کہ جس کے نیچے ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ
الا تحت لوائی، آدم ہو یا آدم کے بعد آنے والا کوئی بھی نبی رسول ہو، وہ سبھی نبی رسول میرے اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور میں سب سے پہلا وہ ہوں جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور جو شفاعت کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں کہ جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جس ہستی کی آج ہم بات کرنے لگے ہیں وہ کون ہے، اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، کہ اللہ کی مخلوقات میں آپ سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے جن کو یہ مقام ملا ہو، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، نہ انسانوں میں، نہ کسی دوسری مخلوق میں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم ہستی جو اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچی ہے، جس کے سب سے بڑا مقام ہے، لیکن اتنے بڑے مقامات کے باوجود کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اختیارات میں کوئی حصہ ہے؟ اللہ کی ربوبیت میں آپ کا کوئی دخل ہے؟ اللہ کی الوہیت میں آپ کا کوئی حصہ ہے؟ ہاں، آج یہ اصل ہمارا مقصد آج یہ دیکھنے کا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اسی باب کو جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے کہ گلشن توحید کی حفاظت کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام ذرائع اور رستوں کو مکمل طور پر بند کیا۔ وہ کیسے بند کیا کہ حتیٰ کہ آپ کو ایسا لفظ بھی لوگوں سے سننا گوارا نہ کرتے کہ جس میں شرک کا شائبہ تک بھی ہوتا۔ اسی ضمن میں آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی جو حدیث پیش کی گئی ہے، عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے انطلقت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی عبداللہ بن شخیر فرماتے ہیں کہ میں بنو عامر، ایک خاندان قبیلہ ہے عربوں کا، ان کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقلنا انت سیدنا، فقالت السید اللہ تبارک و تعالی۔ تو ان لوگوں نے آپ کے بارے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے سید ہو، اور سید کے معنی جو قوم کا سردار ہوتا ہے اور جس میں قوم کی سب سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں نے آپ کو یہ کہا کہ تو ہمارے سب سے بڑے سردار ہو، ہمارے سید ہو، تو آپ نے کیا فرمایا؟ السید اللہ تبارک و تعالی، کہ اصل سب سے بڑا جو کائنات میں ہے وہ اللہ ہے۔ پھر لوگوں نے کہا افضلنا فضلا واعظمنا طولا، کہ تو ہم میں سب سے بڑھ کر کہ فضیلت مرتبہ رکھنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قولوا بقولکم او ببعض قولکم ولا یستجرینکم الشیطان، کہ یہ باتیں جو تم کر رہے ہو کیا وہ مشکل نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شک نہیں کہ مجھ کو فضیلت دی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہیں کہ اس فضیلت کو بیان کرتے کرتے کہیں شیطان تم کو گمراہ نہ کر دے۔ ہاں، شیطان کی گمراہی کیا ہے؟ اسی غلو کی گمراہی ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، کہ جس میں شیطان بندوں کو ڈال کر گمراہ کرتا ہے۔ اور ہمیشہ شیطان کا قدیم زمانوں سے لے کر ایک بہت بڑا جو ہتھ کنڈا رہا ہے وہ کیا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوقات میں لوگوں کی عقیدت، لوگوں کے دل میں ان کی عقیدت، ان کی محبت اس انداز سے ڈال دینا کہ حتیٰ کہ ان کی عقیدت اور محبت میں لوگ اندھے ہو کر اس کے مقام کو بڑھا دے، اور اس قدر بڑھا دے بلکہ اللہ کے اس کو مقابلے میں کھڑا کر دیں۔ ہاں، شیطان کی ہر زمانے میں کوشش رہی ہے۔ یہ نہیں کہ واقعی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اس کے دل میں عزت ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے لوگ اتنی عزت کریں، نہیں، یہ بات نہیں، وہ اللہ کے نبی کا بدترین دشمن ہے، سب سے بڑا کائنات میں آپ کا گستاخ ہے۔ لیکن اس کا یہ کام، اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو شرک میں ڈالے، ان کا دین برباد کرے۔ اور جس سے ہمیں ایک بہت بڑے سبق کی تنبیہ ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ممکن ہے کوئی شخص، چاہے وہ شیطان ہو یا کوئی انسان ہو، وہ بدترین دشمن ہو کسی کا، لیکن جس کا وہ بدترین دشمن ہے اسی کو
اٹھا کر اسی کی شان کو بڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ نہیں کہ اس سے اس کو بڑی محبت ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو اس کی محبت عقیدت میں گمراہ کر کے ان کا عقیدہ خراب کرے، ان کے دین کو برباد کرے. اس لیے ہر محبت کا نعرہ لگانے والا اس کے نعرے کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ نعرہ لگانے والا کون ہے، اس کے نعرہ کی بنیاد کیا ہے اور اس کا عمل و کردار کیا ہے. کیونکہ آج ہم یہ صرف ایک ابلیس نہیں، اس طرح کے طرح طرح کے ابلیسوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ جو چاہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا آپ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی اور صحابی یا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، کوئی ولی بزرگ ہو، ان کی محبتوں کے عقیدتوں کے نعرے لگا کر اصل میں وہ ان کے دشمن ہیں، لیکن ان کے نعرے لگا کر صرف ان کا مقصد ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، ان کے دل میں ان کی اندھی عقیدت ڈال کر ان کے عقیدوں کو، ان کے دینوں کو برباد کرنا. تو شیطان کا بھی یہی کام ہے، آپ کا بدترین دشمن ہے. بلکہ شاید جس طرح شیطان کی دشمنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اتنی دشمنی اس کی کسی کے ساتھ بھی نہ ہوگی. کیونکہ جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے رستے بند کیے ہیں اور بند کرنے کی کوشش کی ہے، شاید ہی اللہ کے کسی بندے نے ایسا کام کیا ہو، چاہے کوئی نبی رسول بھی ہو. تو اس لیے یقینی طور پر شیطان کو آپ کے اوپر جو غیرہ غصہ ہے اور آپ کے ساتھ جو شیطان کی دشمنی ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود آپ کی محبت عقیدت لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس انداز سے ڈالتا ہے کہ تاکہ لوگ آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، آپ کی شان کو بڑھا کر غلو کر کے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لے جائیں. اسی طرح دوسری حدیث بھی لیتے ہیں جسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چند لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا خیرنا وابن خیرنا و سیدنا وابن سیدنا، اے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ہم سے سب سے بہتر ہو اور بہتر کے بیٹے ہو اور ہمارے سید ہو اور سید کے بیٹے ہو. فقال یا ایھا الناس، آپ مت اے لوگو، قولوا بقولکم، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، یعنی اتنی حد تک تو کوئی بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. ولا یستہوینکم الشیطان، لیکن تم کو شیطان کہیں ان باتوں میں آگے پھسلا کر گمراہ نہ کر دے اور تم کو بہکا نہ دے کہ کہیں میری شان میں، میری ذات میں غلو زیادتی کرنے نہ بیٹھ جاؤ. انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ہوں، عبد اللہ و رسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ نے جو مجھے مرتبہ مقام دیا ہے تم مجھے اس سے ذرہ بھی اونچا کرو، یعنی میری شان و منزلت جو اللہ نے رکھی ہے مجھے وہیں پر رکھو، اس سے آگے نہ بڑھاؤ. تو اس حدیث میں بھی جس طرح صاحب کا حدیث میں ہم نے پڑھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی بات کی تنبیہ کی کہ کہیں اس طرح کی باتیں کر کے آگے نہ بڑھ جائیں اور شیطان ان کے اندر غلو پیدا کر کے آپ کی شان کو اس قدر بڑھا دے کہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کر دیں، اللہ کے اختیارات، اللہ کی صفات آپ کو دے دیں، کہیں ایسی چیز نہ ہو جائے. چنانچہ اس حوالے سے یعنی ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ 2 حدیثیں نہیں بلکہ اور بھی کئی اس طرح کی احادیث ہیں. انہی احادیث میں سے صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، آمت لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو، جس طرح کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا کر ان کی ذات کو، ان کی شان کو بڑھایا اور ان کو اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہیں تم بھی میرے ساتھ ایسا نہ کرنا. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. یہ دونوں حدیثیں جو صاحب کا حدیث ہم نے پڑھی اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو تعلیم دی وہ کیا ہے کہ آپ کے 2 مقام ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اور یہی آج وہ مقام ہم دونوں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بندہ ہونے کے لحاظ سے اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کی تابعداری،
اللہ کے حکم کے ساتھ چلنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ بندگی کا آپ کا جو پہلو ہے، انداز ہے، وہ سارے بندوں سے بڑھ کر ہے۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ عبادت کرتے تو صحابہ آپ کو کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت کرتے ہو جبکہ اللہ نے آپ کے سبھی گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، تو آپ کیا فرماتے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور قرآن کریم میں اللہ نے جہاں بھی آپ کے کسی عظیم مقام کا ذکر کیا ہے، آپ کو عبد کے نام سے یاد کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک اللہ کی وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یعنی اسراء اور معراج کا واقعہ، وہاں بھی اللہ نے آپ کا عبد کے نام سے ذکر کیا۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بابرکت اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر قرآن کو نازل کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورۃ کہف کی پہلی آیت میں کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا۔ تو کہنے کا مقصد آپ کی ایک حیثیت کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہونے کی، اللہ کے لیے مطیع فرمانبردار ہونے کی، اللہ کی اطاعت گزار ہونے کی، اللہ کے حکموں پر چلنے کی، اور آپ کا یہ بندگی کا جو آپ کی صفت ہے سارے بندوں سے بڑھ کر، سارے نبی رسولوں سے بڑھ کر، کہ وہ صفت جو آپ کے اندر ہے شاید کسی کے نہ ہوگی، کسی نبی رسول کی بھی بندگی کی صفت شاید نہ ہو جو آپ کے اندر ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے، اللہ کے بندوں میں سے بندے ہیں۔ اور دوسرا مقام آپ کے کیا ہے؟ وَرَسُولُهُ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، عام بندوں سے آپ کو جو چیز اونچا کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول ہونا۔ اور رسول ہونے کا معنی کہ اللہ نے آپ کو خصوصی طور پر چنا ہے، اختیار کیا ہے اپنا پیغام دے کر بندوں کو سنانے کے لیے، پہنچانے کے لیے۔ تو آپ کا رسول ہونا، تو یہ دو مقام ہیں کہ جن کو ہمیں پہچاننا ہے، جاننا ہے، ان مقاموں کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، کہ نہ تو آپ کو آپ کی بندگی کا انکار کرتے ہوئے آپ کو اللہ بنا دیں، اللہ کا جز حصہ بنا دیں، جس طرح کہ ہمارے کچھ لوگوں کا یہ انداز چل رہا ہے، اور سابقہ زمانوں میں بھی بعض گمراہ کل لوگوں کا اللہ کے نبی اور رسولوں کے ساتھ اس طرح کا انداز رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، جس کا اللہ تعالیٰ سورۃ زخرف میں ذکر فرماتا ہے کہ ان ظالم و مشرکوں نے اللہ کے بندوں کو اس کا حصہ بنا دیا، اس کا جز بنا دیا۔ اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، کیا معنی کہ اللہ نور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں؟ تو کیا معنی ہوا کہ آپ اللہ کا جز ہیں؟ اور جب اللہ کا جز ہیں تو پھر کیا ہے کہ جو اصل ہوتا ہے وہ اس کا جز ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے، سونے کا بڑا ٹکڑا ہے، اس میں سے ایک حصہ اس کا ٹکڑا الگ کر دیتے ہیں تو الگ ہونے والا بھی سونا ہی رہے گا، اس کے اندر ساری سونے ہی کی خصوصیات ہوں گی۔ الگ ہونے والا ٹکڑا جو ہے وہ مٹی نہیں بنے گا، پتھر نہیں بنے گا، سونا ہی رہے گا۔ تو جو اللہ سے ٹکڑا الگ ہوا وہ بھی اللہ ہی ہے۔ ہمیں چاہیے تھوڑا سا عقل کے ناخن لیتے ہوئے ان باتوں کو کبھی سمجھنے کی، سوچنے کی، کہ جو ہم زبانوں سے کہتے ہیں کس قدر گھنونی باتیں ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی باتوں سے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، کہ انہوں نے اللہ کے اولادیں بنانی، اللہ کے حصے بکھرے کر دیے۔ تو ضرورت ہے ان باتوں کو تھوڑا سمجھنے سوچنے کی کہ باتیں کس قدر گھنونی ہیں، کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اس کا معنی کہ وہ بھی جو اللہ کا حصہ وہ بھی اللہ ہی ہے، اس کے اندر بھی ساری اللہ کی صلاحیتیں ہیں، اللہ کی خصوصیات ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ اور اس لیے یہ گمراہ کن لوگ، اس طرح کی باتیں کرنے والے، صرف آپ کو اللہ کا حصہ جز بنا کر ہی فارغ نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ کے ساتھ ساری وہ خصوصیات، ساری وہ صفات جو اللہ کی ہیں، آپ کے اندر پھر اس کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ بلکہ ممکن ہے کہ اللہ کے بارے میں ان صفات کا ویسے ہی انکار کر دیں اور ساری صفات آپ ہی کے اندر لا کے رکھ دیں، اور یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح کہ تم سے پہلے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھا کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا حصہ بنا دیا، مجھے ایسا نہ کرنا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ اسی طرح
کبھی کسی وقت بھی اگر کسی نے آپ کے متعلق ایسی بات کہہ دی کہ جس میں توحید میں خلل پیدا ہوتا ہو، آپ نے ایک لمحہ کے لیے اس کو برداشت نہ کیا۔ اسی حوالے سے صحیح مسلم کی بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ چند لڑکیاں کچھ جاہلیت کے جو ترانہ تھا، جو اشعار تھے، پڑھ رہی تھیں، یعنی اسلام سے پہلے کے جو ان کے جنگوں وغیرہ کے اشعار تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں، پڑھ رہی تھیں۔ تو ایک ان میں سے بچی نے پڑھتے پڑھتے کیا کہہ دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، کہ ہمارے اندر وہ نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ان کو ٹوکا، وہیں پر ان کو خاموش کیا اور فرمایا کہ لا تقولی ہکذا، ہاں جو تم پہلے شعر پڑھ رہی تھی پڑھتی رہو، لیکن یہ بات بالکل نہ کہنا۔ اب اس بات سے آپ نے کیوں روکا؟ اگر آپ واقعی ہی کل کی باتیں جانتے ہوتے تو آپ اس کو کہتے کہ تم نے واقعی بات صحیح کہی ہے، ہاں اس کو اور کہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ آپ نے اس بچی کو جب اس بات سے روکا تو اس کا معنی کیا ہے کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر اس علم غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو جب اس بچی نے آپ کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی تو آپ کو ایک لمحے کے لیے گوارا نہ ہوئی اور فوری طور پر اس کو روکا اور اس کو کہا کہ ایسی بات دوبارہ نہ کرنا۔ اسی طرح ابن عباس کی حدیث ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور حسن سند سے ہے کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سے کسی موضوع پر بات چیت کی، تو بات کرتے کرتے اس نے کیا کہہ دیا کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا۔ یہ نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا اور آپ نے چاہا، یعنی آپ کی مشیت مرضی کو اللہ کی مشیت مرضی کے ساتھ شریک کر دیا، شامل کر دیا۔ آپ نے میں اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا کہ جس طرح اللہ کی مشیت مرضی ہے ایسے میری بھی ہے؟ بلکہ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو صرف اللہ نے چاہا۔ تو یہاں پر بھی حالانکہ وہ کہنے والا جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اور آپ کی مشیت مرضی اللہ کی مشیت مرضی کے علاوہ ہے، لیکن صرف اس نے لفظ کہنے کی حد تک ایسا لفظ کہہ دیا کہ جس میں شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے ایسا لفظ برداشت نہ کیا۔ اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی ایک آیتوں میں، بلکہ شاید 10 آیتیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی آپ کا منزلت اور مقام کو واضح کیا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، نبیوں کے امام ہیں اور جہانوں کے سردار ہیں، بنی آدم کے سردار ہیں۔ قیامت کے دن کی شفاعت کبریٰ کا حق اللہ آپ کو دے گا، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے سبھی نبی کھڑے ہوں گے، جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے گا اور جنت کا سب سے اونچا مقام آپ کے لیے ہوگا۔ لیکن ان سارے مقامات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ کے اختیارات میں سے کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے ہی سورۃ آل عمران کی آیت کہ جب جنگ احد میں کافروں نے آپ کو زخمی کیا، آپ کے دانت مبارک شہید کر دیے، تو آپ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کیف یفلح قوم ولوا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی لیس لک من الامر شیء، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان مشرک و کافروں کے حوالے سے اللہ ان کو کیسے بخشے گا، ان کی بخشش کیسے ہوگی، یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اللہ کے ان اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ چاہے تو ان کو ایمان کی ہدایت دے دے اور توبہ کر دے ان کی، اور چاہے تو ان کو عذاب دے ان کے کفر و شرک کا، لیکن آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر تاریخ دیکھتی ہے، بتاتی ہے ہم کو کہ یہ کافر، یہ مشرک کہ جو آپ کو زخمی کرنے والے تھے، کہ جن کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے،
ان کی قیادت کرنے والا بذات خود ابو سفیان اور ان کے دو بڑے بڑے کمانڈر خالد بن الولید اور اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور اس طرح کے دوسرے بڑے بڑے سردار، یہ سبھی کے سبھی لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے کمانڈر اور اسلام کے ہیرو بنتے ہیں۔ اللہ نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ بندوں کو دکھانے کے لیے کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جو مقام مرتبہ دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اختیارات میں سے آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں کسی کو ایمان کی ہدایت دوں یا نہ دوں، کسی کو کسی بخشش کروں یا نہ کروں، یہ اختیار میرا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ ان کافروں کے حوالے سے تو آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کو کیسے ہدایت ملے گی، کیسے فلاح پائیں گے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ابو طالب کہ بچپن سے لے کر آپ کی پرورش کرنے والا یہ شخص، اور جس نے صرف آپ کی پرورش نہیں کی بلکہ زندگی کے ہر مرحلے موڑ پر آپ کے ساتھ رہا، اور حتیٰ کہ اسلام اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہا، آپ کی ہر لحاظ سے مدد کی، اور جب تک زندہ رہا آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے درمیان ایک دیوار کی حیثیت رکھی تھی اس نے، کہ کسی کافر کو، کسی ظالم کو آپ تک نہ پہنچنے دیا۔ اس قدر آپ کی اور آپ کے دین کی مدد کرنے والا، اس کی سپورٹ کرنے والا، لیکن اللہ کی مشیت میں تھا کہ یہ شخص اسلام نہ لاتا۔ آپ کی کوشش تھی، بڑی تمنا تھی، حتیٰ کہ فوت ہوتے ہوئے بھی آپ کہتے ہیں کہ چچا جان صرف ایک بار کلمہ پڑھ لو، کم از کم اللہ کے ہاں کو حجت پیش کر سکوں کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے ابو جہل جیسے بدماش، انہوں نے کہا کیا تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر کے مرتا ہے؟ تو اللہ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ دی، اور بغیر اسلام قبول کیے فوت ہو گئے ابو طالب۔ تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اس بات کا غم افسوس ہوا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کو ہدایت مل جائے، تو اللہ نے اس پر آیت نازل کی، سورہ قصص کی آیت، انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو ہم دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک طرف آپ کے بدترین دشمن، آپ کو زخمی کرنے والے، آپ کے 70 صحابہ کو شہید کرنے والے، کہ جن سے ذرہ بھر خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی، اور اسی بنیاد پر آپ نے کہہ بھی دیا کہ کیسے یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اللہ فرماتے کہ یہاں پر تیرا اختیار نہیں، یہ میرا ہے، میں ان کو چاہوں تو بخشوں۔ اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، اسلام کے ہیرو کمانڈر بنایا، اور یقینی طور پر بخشے گئے۔ اور دوسری طرف آپ کا یہ چچا رشتہ دار بھی ہے، اتنی محبت بھی ہے دونوں کے ایک دوسرے سے، لیکن آپ اس کو ہدایت نہ دے سکے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ معاملات جو اللہ کے ہیں وہ اسی کے ہیں، اختیارات جو اللہ کے ہیں اسی کے پاس ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی اللہ نے بڑا مقام دے دیا ہے، ان بڑے مقامات میں سے آپ اللہ کے اختیارات میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اوروں کے لیے تو کیا حاصل کرنا۔ قرآن ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات کے لیے بھی کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سورۃ اعراف کے آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کے لیے تو کیا، مجھے تو اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں۔ اوروں کا تو کسی کی کیا بگڑی سنوارنا، کسی کی جھولی بھرنا، یہ ہمارے ہاں جو کہے سنے جاتے ہیں الفاظ میں وہی استعمال کر رہا ہوں، کہ یہ تو کیا کرنا آپ اپنے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہو۔ قل کہہ دیجئے لا املک لنفسی، نہیں مجھے اختیار کسی طرح کا اپنی جان کے لیے بھی، نفعا ولا ضرا، کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا۔ اور سورۃ جن میں کیا فرمایا؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی ہدایت کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور مزید یہ بھی کہ اللہ کے حوالے سے مجھے اپنے آپ کا نہ تو اپنے آپ پر کوئی اختیار ہے، اور نہ اللہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے پاس کوئی کسی طرح کی قوت طاقت ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، سورہ جن میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور اس اللہ سے ہٹ کر میرے لیے کوئی پناہ گاہ، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جہاں میں پناہ لے سکوں۔ اور سورۃ احقاف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم،
کہ نہ مجھے اپنے بارے میں پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور نہ مجھے تمہارے بارے میں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ حقیقت کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی اتباع پیروی کر رہا ہوں جو میرے اوپر وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف کھلے طور پر تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ نہ سمجھو کہ اللہ نے مجھے بڑے مرتبہ مقام دے دیے ہیں تو میں اللہ بن گیا ہوں، اللہ کی صفتیں، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات مجھے مل گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بلکہ اور تو اور جو رسالت نبوت آپ لے کر آئے تھے، جس دین کی دعوت آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، حتیٰ کہ اس دین کی دعوت میں بھی اللہ نے آپ کو اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سورۃ تحریم کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ السلام آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ اللہ کی حلال شدہ چیز کو تم کہتے ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا، استعمال نہیں کروں گا، کیسے اس چیز کو حرام کرتے ہو؟ یعنی آپ نے یہ نہیں کہ لوگوں کو اوپر اس چیز کو حرام کیا، صرف اپنی ذات کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا کہ میں چیز نہیں کھاؤں گا، استعمال نہیں کروں گا، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ تم وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو اپنے اوپر جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ جس کا معنی کیا ہے کہ وہ دین، وہ شریعت، وہ احکامات جو آپ لوگوں کو بتانے سکھانے کے لیے آئے تھے، ان احکام میں بھی کسی طرح کی رد و بدل کرنے کا آپ کو اختیار نہ تھا، اور بلکہ اللہ نے دوسری آیتوں میں تو بڑی سخت ترین وارننگ سنا دی آپ کو۔ سورۃ الحاقہ کی آخری آیتوں میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر یہ نبی ہمارے متعلق کوئی ایسی باتیں اپنی طرف سے گھڑ کے کہہ دیتا جو بات ہماری نہیں، اپنی طرف سے بات کو بناتا، اپنی طرف سے اس کو دین کے طور پر پیش کرتا اور ہماری طرف اس کو منسوب کرتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، یعنی آپ کی گرفت کرتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور آپ کی شاہ رگ کاٹ دیتے، اور پھر اللہ فرماتا ہے لوگوں کو کہ تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ پھر مزید توحید اور عقیدے کے حوالے سے جو آپ کی دعوت کا بنیادی مرکز اور محور ہے، اس حوالے سے اللہ نے آپ کو کیا تنبیہ کی کہ اس عقیدے کے اندر، اس توحید کے اندر اگر کوئی خلل کر بیٹھو، کوئی اس میں کمزوری کا کمی کر بیٹھو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ ماتا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم کو شرک کر بیٹھو گے، شرک کرو گے تو تمہارے نہ کہ صرف آئندہ کے لیے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا بلکہ کیے ہوئے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی بچے جائے کہ نبوت اور رسالت کا یہ عظیم مقام، یہ عظیم مرتبہ، بلکہ اگر شرک کر بیٹھو گے تو خسارہ پانے والوں میں سے، بلکہ دوسری آیت میں صاف طور پر کیا فرمایا؟ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، کہ اللہ کے سوا کسی اور الہ کو، کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ ہمارے جو پکارنے والے ہیں دن رات غیر اللہ کے نعرے، ان کو پکارے، ان کی فریادیں، ان سے دعائیں، ذرا سنیں اللہ کے اس فرمان کو، غور کریں اس پر کہ اللہ کسی اور کو تو کیا، اپنے اس خلیل کو کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبت ہے، اللہ اس کو کیا فرماتا ہے؟ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہ پکار۔ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، اگر ایسا کرو گے تو بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ کہ جہاں تک اللہ کی توحید کا معاملہ ہے، عقیدے کی بات ہے، اللہ کے اختیارات کا معاملہ ہے، اللہ کی صفات کی بات ہے، وہاں پر چاہے اس کائنات کی مخلوقات کی سب سے عظیم ہستی بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی کوئی وہاں پر نہیں مارنے کا موقع، اور نہ اس کا وہاں پر کس طرح کا کوئی عمل دخل ہے۔ اور اسی طرح شریعت کے احکامات کے حوالے سے اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ حکم دیا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کر، یعنی کہ تم جو خود دیکھو، تمہاری جو خود اپنی رائے ہے اس کو نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور کسی موقع پر بھی، کسی جگہ پر بھی، کسی یعنی کہ قدم پر بھی کہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر۔ بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ گیا۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہو، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ گیا، مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اگر ایسا تم کر بیٹھو گے کہ کسی
اللہ کے حکم میں اپنی مرضی منمانی کر لو، لوگوں کی منمانی پر چل پڑو، تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف سے مدد نصرت اٹھ جائے گی۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ اور وہ علم کہ جو علم اللہ نے سب سے بڑھ کر مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس علم کے حوالے سے بھی وہ کتنا علم ہے؟ وہ اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ قیامت کے حوالے سے جبرائیل آپ سے سوال کرتے ہیں، اخبرنی متی الساعہ، آپ نے کیا جواب دیا؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے پوچھنے والے، اگر جتنا تو جانتا ہے اتنا ہی مجھے پتہ ہے۔ اگر تو نہیں قیامت کے بارے میں جانتا کوئی فرشتوں کا سردار ہونے کے باوجود، تو مجھے بھی اللہ نے اس کا علم نہیں دیا۔ اسی فرمایا قل انما علمها عند ربی، سورۃ اعراف فرمایا کہ لوگوں پوچھنے والوں کو کہہ دو کہ اس قیامت کے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔ انما علمها عند ربی، اس کا علم جو ہے وہ صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اور جس علم غیب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کیے جاتے ہیں اور آپ کو یہ صفت دی جاتی ہے، اللہ نے آپ سے کہلوایا، کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہہ دو لوگوں کو کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر و بھلائی کرتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کبھی کسی طرح کی کوئی تکلیف مصیبت کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ تو کہنے کا مقصد بہت دسیوں کی تعداد میں وہ آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح کیا ہے، اور دو ٹوک طور پر دوپہر کے سورج کی طرح واضح کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنے بڑے بھی مقامات کیوں نہیں دے دیے، دنیا آخرت میں کتنا بھی اونچا کیوں نہیں کر دیا، اپنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اونچا مرتبہ مقام آپ کو جو دے دیا ہے، لیکن ان سبھی چیزوں کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اختیارات میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ہم اس باب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مثال دے کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کائنات کی مخلوقات، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑی ہستی، سب سے عظیم یہ ہستی کہ جس کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جو نہ کسی کو ملا ہے اور نہ ملنے والا ہے، اگر آپ کا یہ حال ہے تو پھر آپ کے بعد کون کو بڑا چھوٹا ہے، کوئی زندہ مردہ ہے، کوئی پیر ولی ہے کہ جو پھر کرنی دھرنی والے ہوں، جو مشکل کشائی حاجت روائی کے اختیارات رکھتے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی طرح کا ان کا عمل دخل ہو، کہ جن کے بارے میں دعوے کیے جاتے ہیں قیامت کے دن وہ چھڑا لیں گے، بچا لیں گے۔ اگر جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار اپنی چہیتی بیٹی کو کہتے ہیں یا فاطمہ تو عملی، اے فاطمہ خود عمل کرو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، تو آپ کے بعد کون ہے کو بڑا چھوٹا، کو پیر ولی، کو مردہ زندہ، کو کرنی دھرنی والا جس کو مشکل کشا حاجت روا کہا جاتا ہے، یہ داتا غوث جو بنائے ہوئے ہیں، کون ہے کہ جو اس طرح کے اختیارات رکھتے ہوں؟ ضرورت ہے ہم کو قرآن کی ان آیتوں کو، ان احادیث کو پڑھ سن کر اپنے عقیدوں کو جانچنے کی، دیکھنے کی کہ کیا کیا گمراہیاں ہیں، کیا کیا ضلالتیں ہیں، کیا کیا کجرویاں ہیں جو ہمارے عقیدوں کے اندر آج داخل کر دی گئی ہیں، کس کس انداز سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ آپ کی عقیدت، آپ کے محبت اور عقیدت کے نام سے ہم نے شروع میں اس لیے بات کی تھی کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا جو رہا ہے وہ ایک یہ بھی رہا ہے کہ بندوں کے اندر غلو پیدا کر کے کسی کی محبت عقیدت اس انداز سے اس کے دل میں ڈال کر کہ اس کو عقیدت میں اندھا کر دینا، حتیٰ کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس کائنات کے رب کا حق اس کو دے رہا ہوں۔ تو اس لیے ضرورت ہے ان آیات و احادیث کو جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے، ان سے ان باتوں کو جانچنے کی کہ اس طرح کے گمراہ کن عقیدوں کو جو ہمیں پڑھے اور پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں کہ فلاں کے پیر کا جھنڈا وہ بچا لے گا، چھڑا لے گا، وہ قبر کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں جواب دینے کے لیے، اور قیامت کے دن بھی اللہ سے زور دے کر اللہ سے زبردستی چھڑا لیں گے۔ ان کا اللہ کے اوپر بڑا زور چلتا ہے، نعوذ باللہ، کیسے کیسے فحش قسم کے، گھنونے قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، ان پیروں کے بارے میں کہ جو شاید کو مراسی مسلی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہونا تو دور کی بات ہے، گمراہ کن قسم کا کوئی فاسق و فاجر ہو، کیسے کیسے اس طرح کے بیہودہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں۔ تو ضرورت ہے ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں واقعی ہی ان کی نیکی، ان کے تقوی کے لحاظ سے ان کا احترام عزت ہونی چاہیے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں آج کے اس دور میں کہ جب پرلے درجے کے فاسقوں کو، فاجروں کو، بے ایمانوں کو کہ جنہوں نے کبھی نماز کا سجدہ نہیں دیا ہوتا اور زنا بدکاریوں میں پڑے ہوتے ہیں،
یہ لوگوں کو پیر و مرشد بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھمائے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہم کو بچانے والے چھڑانے والے ہوں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر نبیوں کے سردار جہانوں کے امام کی یہ باتیں آپ سن رہے تھے کہ جن کا یہ حال ہے کہ کسی اور کو تو کیا اپنی چہتی بیٹی کو بھی نہیں بچا سکتے اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے، تو پھر یہ گمراہ کن قسم کے تمہارے فاسق و فاجر یہ کس کو چھڑائیں گے، کس کو بچائیں گے؟ اور ان کے جھنڈے ہوں گے، ضرور ہوں گے، کوئی شک نہیں، لیکن ان کے جھنڈے کدھر کو جانے والے ہوں گے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر غداری کرنے والا، اور کوئی شک نہیں کہ شرک سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر غداری کرنے والے کے اس کی پیٹھ پر جھنڈا کھڑا لگائے گا۔ تو جھنڈے ان پیروں کے ہوں گے، ان غداروں کے، اللہ کے دشمنوں کے، کہ جو شرک کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹاتے ہیں اور قرآن و سنت سے لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو غلط عقیدے اور گمراہیاں ان کو سکھاتے ہیں، لیکن ضرورت ہے دیکھنے کی کہ یہ آپ کو کہاں لے جانے والے ہیں۔ تو خیر، آج کا یہ باب ہم نے جو پڑھا ہے، اس میں ہم کو اہم ترین جو سبق ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ربوبیت کا مقام، اللہ کی الوہیت کا مقام اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے۔ اللہ کے کسی بندے کا اس میں کسی طرح کا کوئی حصہ کردار نہیں ہے، کسی طرح کا اس میں اختیار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ کسی بندے کو اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے اختیارات میں سے کچھ بھی لے لے، اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے کچھ چیز کر دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح سے شریک ہو جائے، تو یہ صرف اللہ ہی کی ذات کا، اسی کا حصہ ہے، اسی کا حق ہے اور اسی کو ملنا چاہیے۔ اللہ کا حق کسی اور کو دینا، اسی کا نام شرک ہے، کہ جس شرک کو ہمیں جاننے کی، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ اس باب کو مکمل کریں یا اس کو ختم کریں، اس حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوگوں نے آپ کے پاس جو آئے انہوں نے کیا کہا، انت سیدنا، تو آپ نے کیا فرمایا کہ السید اللہ، کہ سید اللہ ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہم سید کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے؟ کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں، اور سب سے بڑھ کر سید ہیں، صرف ہمارے نہیں بلکہ آدم کی ساری اولاد کے سید ہیں، تمام انبیاء رسولوں کے سید ہیں۔ لیکن یہاں پر جس چیز سے منع کیا وہ یہ تھا کہ سید کا معنی یا سید کا انداز دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ سید کو خاص کرنا کہ آپ ہمارے سید ہو، یعنی ہمارے سردار ہو، اس حد تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو سید ہونے کا مطلق طور پر یہ لفظ دے دینا کہ آپ ہی سید ہو، تو یہ مطلق سرداری سید ہونا صرف اللہ کی صفت ہے، اس کی ذات ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سید کا لفظ درود میں آپ کے استعمال کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج اکثر و بیشتر ایسے درود لوگوں کو پڑھائے سکھائے جاتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہونے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو کیا آپ بردرود پڑھتے ہوئے سید کا لفظ استعمال کرنا یہ کیسا ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو کسی درود ابراہیمی کا کوئی ایسا صیغہ، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں سید کا لفظ استعمال ہوا ہو۔ نماز میں جو پڑھا جانے والا درود ابراہیمی ہے اس میں کہیں بھی سید کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کسی صحیح حدیث میں سید کا لفظ ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ جو باقی ویسے درود پڑھتے ہیں، ان بعض درودوں کے اندر سید کا لفظ آیا ہے، استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز میں پڑھے جانے والا جو درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم اسی طرح سے پڑھیں گے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ اس میں سید کا لفظ استعمال کرنا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ ولا اعلم ان صفۃ وردت بالصیغۃ اللہم صلی علی محمد علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، کہ فرماتے ہیں کہ ابن عثیمین کہ میرے علم میں کوئی ایسا صیغہ، ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے درود ابراہیمی کے اندر سید کا لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ لیکن جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ کوئی شک نہیں کہ سید ہیں، پوری مخلوق پورے بنی آدم کے سید ہیں، پورے انبیاء اور رسولوں کے سید ہیں، کوئی شک نہیں۔ لیکن بات ہو رہی ہے کہ اس لفظ کا درود کے اندر استعمال کرنا، تو اگر ہم واقعی ہی آپ سے سچی محبت رکھتے ہیں، آپ کی سچی عقیدت اور محبت ہمارے دل میں ہے، اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آپ نے جو چیز سکھائی ہے ہم اسی طرح سے اس چیز کو کریں اور کہیں، اس میں کسی طرح کی کمی زیادتی نہ کریں، اور اسی میں یہ بھی
کہ درود کے سیغوں کے اندر بھی اگر آپ نے سید کے لفظ ہم کو نہیں سکھایا کسی میں تو ہم اپنی طرف سے اس لفظ کا اضافہ نہ کریں، یہی آپ سے سچی محبت کا تقاضا ہے اور آپ کی سچی اطاعت اسی میں ہے۔ تو خیر یہاں پر ایک مسئلہ یہاں پر سید کے حوالے سے ذکر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو خیر کہنے کا مقصد ہمیں ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے کی، آپ کی سچی اتباع کرنے کی۔ یہ ہے جو آپ سے محبت کا طریقہ ہے جو اللہ نے ہم کو خود بتایا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، کیا ہوگا؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو آپ کے محبت کرنے کا رستہ طریقہ آپ کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری امت کے سبھی لوگ جنت میں جائیں گے سوائے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ مانتے ہیں من اطاعنی فقد دخل الجنہ، کہ جو میری اطاعت کرنے والا ہے کہ یہ ہے جو جنت میں داخل ہوگا، اور ومن عصانی فقد ابا، اور جنت میں جانے سے انکار کرنے والا وہ ہے جو میری نافرمانی کرنے والا ہے۔ اور اس دوسری بیت کے اندر یہ بھی آپ نے محبت کے حوالے سے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو میری اطاعت کرتا ہے۔ آپ کی اطاعت میں ہی آپ کی محبت اور عقیدت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ سچی اطاعت اور محبت عطا فرمائے، اور اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کے دین پر، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، اس کو سیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو معلوم کیا جائے، اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دی جائے۔ یہ ہے جو آپ کی سچی محبت اور عقیدت کا انداز ہے، جو ہم کو صحابہ کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی احادیث کو سیکھا اور پڑھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے اور عقیدوں کی اصلاح کی۔ ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی آپ سے محبت اور عقیدت کا یہ رستہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کی محبت اور عقیدت نہ کہ صرف ایمان کا حصہ بلکہ ایمان کی بنیاد ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک تمہارے کسی کے دل میں میری محبت اس کی اولاد، ماں باپ اور ساری دنیا جہان کے لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے گی، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے۔ تو ہر مومن مسلمان کے دل میں آپ کی محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونا چاہیے، دنیا کی ہر مخلوق سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ یہ اس کے ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ لیکن ہم جو بات کر رہے تھے کہ اس محبت عقیدت میں کہیں غلو پیدا نہ ہو جائے، کہ جو غلو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی ذات کو بڑھا کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دے، آپ کے اندر وہ صفات، وہ خصلتیں، وہ اختیارات آپ کو دے دیے جائے کہ جو اللہ کے ہیں۔ یہ ہے جو شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ جس کو سمجھنے کی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔